الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا ميسر كل عسير. معزز سامعین، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آج میں پھر سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے عظیم احسان سے آج ہمیں پھر سے اس درس حدیث کو سننے اور سنانے کا شرف حاصل ہوا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ اس درس میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین میں سے چند انتہائی خوبصورت فرامین کا مطالعہ کریں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اس کو دل سے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وعن أبي نجاد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه على. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها الله عز وجل. رواه مسلم. حضرت ابو نجاد عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا سے حاملہ تھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں حد کے مستحق ہو چکی ہوں، اس کو مجھ پر قائم فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث کو بلایا اور اس کو فرمایا کہ اسے اپنے ہاں اچھے طریقے سے رکھو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو میرے پاس لاؤ. چنانچہ اس نے اسی طرح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق حکم فرمایا کہ اس کے کپڑوں کو اس کے جسم پر باندھ دو اور اس کو رجم کر دو. چنانچہ وہ رجم کر دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازہ پڑھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا اس نے زنا کیا، کیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کفایت کر جائے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. وعن ابن عباس وانس بن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں، اس کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الى رجلین یقتل احدهم الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر ہنسیں گے، جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، پھر قاتل پر اللہ رجوع فرماتے ہیں، وہ مسلمان ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ یہ تیسرا باب ہے صبر کے بیان میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ سورہ آل عمران۔ وقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ سورہ بقرہ۔ وقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ سورہ زمر۔ وقال اللہ تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، اور البتہ جس نے صبر کیا اور بخش دیا بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وقال تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ۔ وقال تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، البتہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ وعن ابی مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم۔ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ تملعان کا لفظ سرمائے یا تملأ ما بین السماوات والارض کے لفظ سرمائے آسمان و زمین کے مابین خلا کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، پھر اس کو آزاد کرنے والا ہے یا ہلاک کرنے والا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابي سعيد سعد بن مالك السنان الخضري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی وہ خرچ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو میں تم سے ہرگز جمع کر کے نہیں رکھتا، اور جو سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں، جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں، اور صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ متفق علیہ۔
وعن ابي يحيى صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم۔ حضرت ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے کہ اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں۔ مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو تنگ دستی آ جائے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضی اللہ عنها وكرب أبتا فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب رب دعاه يا أبتا جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل نعناه فلما دفنا قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی اور بے چینی نے آپ کو ڈھانپ لیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اف بجان کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کے بعد تمہارے باپ پر بے چینی نہ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آہ میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ اے میرے ابا جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، اے میرے ابا جن کی موت کی اطلاع ہم جبرائیل کو دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تمہارے دلوں نے یہ بات گوارا کر لی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی ڈالو؟ بخاری۔ وعن ابی زید اسامہ بن زید بن حارثة مولى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبه وابن حبه رضی اللہ عنہما قال ارسلت ابنة النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعله الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور محبوب کے بیٹے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام پہنچایا کہ ان کا بیٹا قریب المرگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان للہ ما اخذ، اللہ کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے، تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بیٹی نے پھر پیغام بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور کچھ اور آدمی بھی تھے۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور بچہ اس وقت اضطراب و بے چینی میں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، اس رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اپنے بندوں کے دلوں میں سے جس میں چاہا رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رحم کرنے والوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال لملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر
فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حسبني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حسبني الساحر فبينما هو على ذلك إذا أتى على الدابة عظيمة قد حسبت الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلوها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس لملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقاع ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع الشقاع ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله تعالى فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوه به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه فقال كفانيهم الله تعالى فقال لملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السك فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها سبي لها فتقاصعت أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه
اصبری فإنک علی الحق، رواہ مسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس ایک لڑکا بھیجو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ اس نے ایک لڑکا بھیجا جس کو وہ جادو سکھانے لگا۔ اس لڑکے کے راستے پر ایک راہب رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھا اور اس کی گفتگو سنی تو اس کو اس کی گفتگو پسند آئی۔ وہ لڑکا جب بھی ساحر کے پاس جاتا تو وہ اس کو راہب کے پاس بیٹھتا۔ جب وہ ساحر کے پاس جاتا تو وہ اس لڑکے کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب کو شکایت کی تو راہب نے کہا، جب ساحر کا ڈر ہو تو کہنا میرے گھر والوں نے روک لیا، جب گھر والوں کا ڈر ہو تو کہنا مجھے ساحر نے روک لیا۔ معاملہ اس طرح چلتا رہا تاکہ اس لڑکے کا گزر ایک دن ایک بڑے جانور پر ہوا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا، آج میں معلوم کروں گا ساحر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ۔ اے اللہ، اگر آپ کو جادوگر سے راہب کا معاملہ زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دیجیے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ لوگ گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور اس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ راہب نے کہا، اے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں عنقریب آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے تو میری اطلاع نہ دینا۔ اور یہ لڑکا مادر زاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو درست کرتا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کا علاج کرتا۔ بادشاہ کا ایک ہم پلہ اندھا ہوا، وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے عطیات لے کر آیا اور کہنے لگا، اگر تو نے مجھے شفا دی تو یہ تمام عطیات تمہارے۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتے، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا تمہیں شفا دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لایا، اسے اللہ نے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسی طرح بیٹھ گیا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بیرائی تمہیں کس نے واپس کی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتلا دیا۔ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے بیٹے، تیرا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تو مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو درست کرتا ہے اور فلاں فلاں کام کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بے شک میرا اللہ شفا دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کو آرے سے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ پھر بادشاہ کے ہم مجلس کو لایا گیا، اس کو کہا گیا، تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا، بس آرا اس کے سر پر رکھ دیا گیا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیے گئے۔ چنانچہ ان کے 2 ٹکڑے ادھر ادھر گرے پڑے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا، اس کو بھی کہا گیا، تو دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے سپرد کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ۔ جب تم پہاڑ کی بلند چوٹی پر پہنچ جاؤ، پھر اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ اس کو نیچے پھینک دو۔ وہ لوگ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو جائیں۔ پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا جس سے وہ تمام لوگ گر پڑے اور لڑکا صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اللہ میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اس نے پھر ایک خصوصی جماعت کو اس کے سپرد کیا اور ان کو ہدایت کی کہ اس کو کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جا کر پوچھو، اگر یہ دین سے پھر جائے تو بہتر، ورنہ سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ، جس طرح آپ چاہیں ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جائیں۔ چنانچہ کشتی کی لڑکی وہ سب ڈوب کر مر گیا۔ لڑکا پھر چلتا ہوا بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سوال کیا، تیرے ساتھیوں کا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے لیے میری طرف سے کفایت کی۔ پھر اس نے بادشاہ کو مخاطب ہو کر کہا، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کر جو میں کہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تو تمام لوگوں کو وسیع میدان میں جمع کر
پھر مجھے سولی دینے کے لیے ایک کھجور کے تنے پر چڑھا اور ایک تیر میرے تھیلے میں سے نکال کر اس کو کمان میں رکھ کر اس طرح کہہ بسم اللہ رب الغلام، میں اس لڑکے کے اللہ کے نام سے جو کہ اس لڑکے کا رب ہے تیر مارتا ہوں، پھر مجھے تیر مارو، جب تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ بس بادشاہ نے لوگوں کو ایک وسیع میدان میں جمع کیا اور تیر لے کر تیر کمان میں رکھا، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام اور تیر اس کی طرف پھینک دیا۔ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں جا لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ اس پر پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ کو بتلایا گیا کہ تو جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہے وہ خطرہ تجھ پر منڈلانے لگا۔ لوگ تو ایمان لے آئے، چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھودی جائیں۔ خندقیں کھودی گئیں اور ان خندقوں میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں جھونک دیا جائے یا اس کو کہا جائے کہ تو اس آگ میں گھس جا۔ پھر انہوں نے اسی طرح کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے کچھ ہچکچائی، لڑکے نے اس کو آواز دی اے اماں تو صبر کر، تو حق پر ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل له إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا مجھ سے ہٹ جاؤ، تمہیں میرے والی مصیبت نہیں پہنچی اور نہ تم اس کو جانتے ہو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا۔ جب اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی اور وہاں کسی دربان کو نہ دیکھا تو کہنے لگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قضيت صفیۃ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کے لیے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز میں لے لوں، پھر وہ اس پر ثواب کی نیت کرے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ بخاری۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرها انه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو مسلط کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ جو مومن تعاون میں مبتلا ہو اور وہ اپنے شہر میں صبر و ثواب سے ٹھہرا رہے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا، تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبته فصبر عوضته منہم الجنہ یرید عینیہ، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے بارے میں مبتلا کر دوں اور وہ اس پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے۔ مراد محبوب چیزوں میں سے اس کی دو آنکھیں ہیں۔ وعن عطاء بن ابی رباح قال قال لابن عباس رضی اللہ عنہما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة،
وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافي فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق علیہ۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا یہ کالی کلوٹی عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس تکلیف پر صبر کر تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس سے عافیت عطا فرمائے۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے عرض کیا دوبارہ کہ میں تو برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ وہ برہنہ نہ ہو، اور آپ نے دعا فرما دی۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود قال كأني انظر الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحكي نبيا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق علیہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہوں جس کو ان کے قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے چہرے سے خون کو صاف کر کے یوں فرما رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى اشكوت يشاكها الا كفر الله بها من خطايا متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکاوٹ، بیماری، غم، رنج، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف فرماتے ہیں، متفق علیہ۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا قال اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم قلت ذلك ان لك اجرین قال اجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه اذى شوكة فما فوقها الا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر بھی 2 ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، یہ اس طرح کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹاتے ہیں، اور اس کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتے گراتا ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ خیرا یصب منہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے کرنا ہی ہے تو یوں کہے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہے، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو، متفق علیہ۔ وعن ابی عبداللہ خباب بن الارتی رضی اللہ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له
في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا ندعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوزع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حذر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواہ البخاری۔ حضرت ابو عبداللہ خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڑھا کھود کر اس لیے گاڑ دیا گیا، پھر آرا لے کر اس کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر والے حصے کو چھیدا جاتا، مگر یہ تمام تکالیف اس کو دین سے نہ روک سکتی۔ قسم بخدا اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا اور نہ بھیڑیے کا ڈر ہوگا اپنی بکریوں پر۔ لیکن اے میرے صحابہ رضی اللہ عنہم تم جلدی سے کام لیتے ہو۔ ایک روایت میں متوسد بردۃ الی آخرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرکین کی طرف سے ان دنوں کی تکالیف پہنچ رہی تھیں۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيين بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وعصرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرت بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب حنین کا دن تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم میں کچھ لوگوں کو ترجیح دی۔ اقرع ابن حابس کو 100 اونٹ عنایت فرمائے اور یعنا ابن حسن کو بھی اتنے ہی عنایت فرمایا اور عرب کے بعض دیگر سرداروں کو بھی اس طرح دیتے اور ان کو تقسیم غنائم میں ترجیح دیتے۔ ایک آدمی نے کہا قسم بخدا یہ ایسی تقسیم ہے جس میں عدل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اللہ کی رضامندی پیش نظر رکھی گئی۔ میں نے کہا میں اللہ کے رسول کو ضرور اس کی خبر دوں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس شخص کی بات کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یہ سن کر متغیر ہو گیا، گویا کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عدل نہ کرے تو اور کون عدل کرے گا؟ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ تکالیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ میں نے دل میں کہا کہ یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئندہ کوئی بات میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئندہ کوئی بات نہ پہنچاؤں گا۔ متفق علیہ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي إن عدم الجزاء مع عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي الله فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں اسی کے گناہ کی سزا جلد مل جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو گناہ کے باوجود سزا کو روک لیتے ہیں تاکہ پوری سزا قیامت کے دن دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے،
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ناپسند فرماتے ہیں کسی قوم کو پسند فرماتے ہیں تو ان کو ابتلا میں ڈال دیتے ہیں، اور جو اس ابتلا پر راضی ہو اس کے لیے رضا ہے، اور جو اس ابتلا پر ناراض ہو اس کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ كان ابن لأبي طلحة رضی اللہ عنہ يشتكى فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت سلیم وهي الصبي هو أسكن ما كان فقربت له العشاء فتعشى ثم أساب منها فلما فرغ قالت وروى الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولد غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال معه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کام کاج کے لیے گئے تو بچہ فوت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بچے کی ماں سلیم رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ بیوی نے ان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، انہوں نے نوش کیا، پھر بیوی سے ہم بستری کی۔ جب فارغ ہوئے تو بیوی نے کہا بچے کو دفن کراؤ۔ جب صبح ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات کو ہم بستری کی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کو برکت عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا۔ مجھے ابو طلحہ نے کہا اس کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس کے ساتھ چند کھجوریں بھی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرماتے ہوئے فرمایا کہ کیا کوئی چیز اس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس کے ساتھ کھجوریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیا اور اپنے منہ مبارک میں ان کو چبا کر نکالا اور بچے کے منہ میں ڈال دیا، پھر اس کو گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت کنٹرول کرے، متفق علیہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس درس کو ہمارے لیے اور تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ہمارے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل لیٹس گین جنہ کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔